الرحمن الرحیم۔ چغل خور شفیع عقیل، یہ ہم نے سبق پڑھا تھا، آج ہم اس کو خلاصہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شفیع عقیل کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا، دوسروں کی چغلی کرنا اور ایک شخص کی بات دوسرے تک کرنا یہ اس کی عادت تھی۔ باوجود بہت ساری کوششوں کے وہ اس بد اخلاقی کو اور بد عادتی کو نہ چھوڑ سکا، یہاں تک کہ اس کو اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ بیکار ہو گیا، نوبت فاقوں تک آ پہنچی، اس نے ایک گاؤں چھوڑ دیا، دوسری تھوڑا سا سامان ضروری لیتا ہے اور وہ دوسرے گاؤں چلا جاتا ہے۔ چلتے چلاتے ہوئے ایک اور گاؤں میں پہنچتا ہے اور اس گاؤں میں کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوتا، اور وہاں وہ ایک کسان کے ہاں ملازمت کے لیے چلا جاتا ہے۔ کسان کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ کھیتی باڑی کر سکتا ہے۔ تنخواہ کے بارے میں کسان نے کہا کہ اگر کچھ نہیں لے گا تو کسان کو تعجب ہوا کہ چغل خور نے کہا کہ مجھے روٹی اور کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت دے دیں، یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان کہنے لگا کس بات کی اجازت؟ چغل خور نے کہا کہ مجھے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت دی جائے۔ کسان نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اجازت دے دی۔ چغل خور کسان کے ہاں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ روزانہ صبح سویرے وہ کھیتوں میں ہل چلاتا ہے اور بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کسان کو بات بھول جاتی ہے۔ چغل خور 6 ماہ بعد چغلی کھانے کی اجازت مانگ لیتا ہے۔ 6 ماہ بیت گئے اور چغل خور کے ضبط کا بندھن جو ہے وہ اب ٹوٹنے لگتا ہے، اور وہ حسب معمول کھیتوں میں جاتا ہے اور اس کی بیوی اکیلی ہوتی ہے۔ اس نے کسان کی بیوی سے وہ کسان کی بیوی کو کہتا ہے کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا جسم نمکین ہو گیا، اگر تم آزمانا چاہو تو اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ پھر وہ کسان کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی پاگل ہوگی، لوگوں کو کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کل دیکھ لینا جب وہ کھانا لے کر آئے گی۔ اس کے بعد کسان کے سالوں کے پاس جا پہنچتا ہے، کہتا ہے کسان تمہاری بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، اسے بری طرح پیٹتا ہے، وہ ہلکان ہو جاتی ہے، اگر تم کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر دیکھ لینا جب تمہاری بہن کسان کو کھانا دینے آئے گی۔ آخر میں چغل خور کسان کے بھائیوں کے پاس جا پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ تم اچھے بھائی ہو، تمہارے بھائی کو اس طرح اس کے سالے چوتھے روز آ کر خوب مارتے ہیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ چغل خور نے یقین دلانے کے انداز میں کہا کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ کسان کے بھائیوں کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگے ہم دیکھ لیں گے۔ دوسرے روز کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں جاتی ہے، کسان اسے چور نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ کسان کی بیوی موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ کسان کسی طرح اس کے قریب آئے اور وہ اس کو کاٹ کر یہ چیک کر دیکھی کہ اس کا جسم نمکین تو نہیں ہو گیا۔ جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی بیوی نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور چاٹنے، کسان اچھل کر دور ہو گیا۔ ادھر بیوی نے محسوس کیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے جو اپنے جسم کو زبان تک نہیں لگانے دیتا۔ اس نے دوبارہ کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی، کسان نے جوتا اتارا اور بیوی کو شروع ہو گیا۔ قریب کے کھیت میں کسان کے سالے چھپے تھے، وہ باہر نکل اور کسان کو مارنے لگے۔ دوسری طرف کسان کے بھائی آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو پٹتے ہوئے دیکھا، اس کی مدد کے لیے آگے۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر اچھا خاصا ٹوٹ پڑے، سر پٹول ہوئی، لاٹھیاں چلیں، سب خون میں آ گئے۔ ارد گرد سے لوگ آئے اور ان کی لڑائی ختم کرائی۔ غصہ ٹھنڈا ہونے پر معلوم ہوا کہ یہ سب کیا دھرا چغل خور کا تھا جو گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا، اور یہ سبھی کچھ صرف اس چغل خور کی چغلی کی وجہ سے تھا، چغل خور کی چغلی کی وجہ سے تھا۔ تو یہ تھا خلاصہ جو پنجابی لوک داستان نے اس سے یہ سبق لیا گیا تھا، محمد عقیل۔ اور اب اس کی جو ہے مشق وہ کرنے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا تھا؟ پہلا سوال یہ ہے کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا۔ اب جواب میں لکھو گے کہ شرائط ملازمت، اور پھر نیچے لکھو گے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ اسے روٹی کپڑا دے گا، دوسری شرط یہ تھی کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ 6 ماہ بعد اس کی صرف ایک چغلی کھا سکے۔ بے جوزہ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ کسان کی بیوی کی بدگمانی۔ جواب، چغل خور نے کسان کی بیوی کو یہ کہہ کر بدگمان کیا کہ اس کا شوہر کوڑی ہو گیا ہے، اس نے یہ بیماری اب تک اس سے چھپا رکھی ہے۔
تیسری بات ہے ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ چغل خور کا انکار، ہر چغل خور یہ بات ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے۔ دال جو ہے چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ اس کی ہیڈنگ بنے گی بری عادت کا نقصان۔ اسے اپنی بری عادت کی وجہ سے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے، بیکار ہو گیا، دوسری ملازمت کے لیے مختلف لوگوں سے ملا مگر اسے یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کی چغلی کھانے کی عادت کی وجہ سے کوئی بھی اسے ملازمت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیے کہ سبق چغل خور کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو دیکھیے پہلی چیز جو ہے کہ سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ ہوا ہے، لیا گیا ہے، پنجابی لوک داستانیں، پہلا جواب بھی درست ہے۔ چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں رہتا تھا، پہلا جواب درست ہے۔ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا تھا؟ دوسرے گاؤں میں پہنچا تھا۔ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ کھیتی باڑی کا، چوتھا آپشن اس کا درست ہوگا۔ چغل خور نے روٹی کپڑا کے علاوہ تنخواہ کی بجائے کیا رعایت مانگی تھی کہ 6 ماہ بعد ایک چغلی خانے کی اس نے رعایت مانگی تھی؟ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے نمکین ہو جاتا ہے؟ چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کہ اسے کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈر لگتا ہے، کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈر لگتا ہے۔ نیکسٹ آپشن دیکھتے ہیں اور سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سبق چغل خور کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، بالکل درست۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا، درست۔ چغل خور نے کسان سے کہا تھا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا، یہ غلط بات ہے، سچ جانا تھا تو وہ ادھر گئے تھے۔ جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے، یہ بالکل درست ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں سبق کے متن کو مد نظر رکھیں اور قوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ چغلی خانہ چغل خور کی عادت ہے، چغل خور کی عادت ہے۔ چغل خور نے کسان سے 6 ماہ بعد ایک چغلی خانے کی اجازت مانگی تھی، اور دوسرا تھا کہ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے۔ تیسرا یہ تھا چغل خور نے کسان سے 6 ماہ بعد ایک چغلی خانے کی اجازت مانگی تھی۔ چغل خور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ اس کی سر پھٹول ہونے کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلا تھا۔ اس لوک کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے، یہ آپ کو سنا دیا ہے، محاورات آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اور جی یہ رہا ہمارا آج کا سبق، تو کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔